لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے جنہیں آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں عید الاضحیٰ کے، اور اس کے اندر دو بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک تو قربانی جو اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہے، اور دوسرے حج جو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ ایک متعین فرما دیا ہے۔ اور آپ غور کریں تو یہ دونوں چیزیں ایک ایسی شخصیت سے وابستہ ہیں اللہ رب العزت نے جسے سورہ ممتحنہ میں اسوہ قرار دیا ہے، اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ان دونوں کی روح پر جب آپ غور فرمائیں، قربانی کی روح اور حج کی روح، ان دونوں کی روح جب آپ دیکھیں، اس کی جان اور اس کا مین، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اور اللہ رب العزت کی توحید اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، یہ نعمت دین کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی معرفت کی نعمت ہے، جس نعمت سے بہت سارے لوگ محروم رہ گئے۔ مجھے انجیل کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ چند حواری ہیں، بہت کم لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، جو مچوارے تھے، بہت کم لوگ تھے ان پر ایمان لانے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان بیٹھے تھے۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے۔ کہنے والوں نے کہا، جو چند لوگ تھے، کہنے لگے کہ ہم لوگ زمین پر کتنے کم ہیں۔ ایک کی زبان سے نکلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں کہ ہم لوگ زمین پر کتنے کم ہیں۔ فوراً زبان نبوت بولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے نہیں، یہ مت کہو، ہم زمین کا نمک ہیں، ہم زمین کا نمک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ اس قدر مشہور ہوا ہے، اس قدر مشہور ہوا کہ یہ نبی کی ایک دعوت، اس نے نبی علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس توحید کی دعوت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، بالکل یہ مت دیکھو، اپنی تعداد کی طرف نظر مت کرو، اپنی دعوت کی طرف نظر کرو۔ تم جس چیز کو لے کر کھڑے ہوئے ہو، تم جس چیز کو لے کر برپا کیے گئے ہو، جو روشن ہے تمہارے سینے کے اندر، وہ جذبات، وہ حوصلہ، وہ جوش، وہ کیسا ہے، وہ کس کے لیے ہے، وہ کس کی نعمت سے، کس کی توفیق سے تمہیں ملا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی توحید کو پہچاننا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، جو سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین نے اس میں دو قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ یہ کوثر کا جو لفظ ہے وہ بنا ہے کثیر سے، اور کثیر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ،
لیکن جب کوئی چیز اتنی زیادہ ہو کہ آپ اسے شمار ہی نہ کر سکیں، وہ ہمارے بیان سے، شمار سے، تعداد سے زیادہ ہو، تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، اتنی بھلائیاں، اتنی نیکیاں اور اتنی عظمتیں اس سے وابستہ کر دی جو دین ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جو شریعت ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہے، تمام بھلائیاں اس سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے کہ وہ نہر کوثر مراد ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پیاس سے ان کی زبانیں تڑپ رہی ہوں گی۔ اس وقت وہ پانی پانی چلائیں گے اور وہاں پر کہیں پر پانی نظر نہ آئے گا۔ اچانک اللہ رب العزت مجھے حکم دے گا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے، وہ آپ کی ہے، آپ جائیں اور لوگوں کو پانی پلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو نہر کوثر ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے پیالے اتنے زیادہ ہیں جو چاندی کے پیالے ہیں، جیسے آسمان کے ستارے، اس قدر تعداد میں زیادہ ہیں، اور جو اس کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ میں پانی پلا رہا ہوں گا، پھر باقی انبیاء کو بھی اجازت ملے گی پانی پلانے کی، اور کچھ لوگ میری امت کے آ رہے ہوں گے۔ جب وہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے کہ نہیں، تم اس نہر کوثر سے پانی نہیں پی سکتے، اے بدبختو، اسی بدبختی میں مرو، تم اسی پیاس کے ساتھ مرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جب دیکھوں گا تو کہوں گا کہ ہؤلائی، یہ جو لوگ ہیں یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، آنے دو انہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ان کے وضو کے اعضاء سے آپ انہیں پہچانیں گے۔ چنانچہ فرشتے کہیں گے، ایک ایسا عظیم لفظ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی ہیں، کیا کیا خرافات دین کے اندر ایجاد کی ہیں، اے نبی آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے غصے سے غضبناک ہو کر، سحقن سحقن لما غیروا بعدی، دور کرو ان کو میری نگاہوں سے، انہوں نے اس چیز کو بدل ڈالا جو میں لے کر آیا تھا، جو شریعت میں لے کر آیا تھا، جس سے خیر کثیر وابستہ کی گئی تھی، اس دین کو ان لوگوں نے تبدیل کر ڈالا، اس دین کو انہوں نے برباد کر ڈالا، جس کے لیے نبی کی محنتیں ہیں، نبی کے صحابہ کی محنتیں ہیں، اس دین کو برباد کرنے والے لوگ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے اس دین کو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اس نعمت سے خیر پوشیدہ ہے، اس نعمت کے ساتھ خیر وابستہ ہے۔ جب کوئی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، گزشتہ قوموں میں بھی یہی طریقہ رہا، عاد اور سمود میں بھی یہی طریقہ رہا، اصحاب ایکا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھروں کو بنانے والے اور اس پر ناز کرنے والے، اور وہ لوگ بھی جو من اشد منا قوہ کہنے والے، اللہ رب العزت نے اپنا عذاب